بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شاہ صاحب کے ساتھ باہر نکلا تھا اور ادھر ہم آگے قدرت لے آئی تو یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ باتیں ہو جائیں تو مناسب یہ سمجھا کہ آؤ حسن یار کی باتیں کریں، اور یار سے مراد یہاں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ اس نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، یار ہے، اور اس دوستی پر ہمیں فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے یہ واحد دین ہے جو ہمیں سوچنے، غور کرنے، تفکر کرنے، تدبر کرنے پر مہمیز کرتا ہے، شوق دلاتا ہے، منع نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو مین میڈ ریلیجنز ہیں ان کے لیے بڑے خطرات ہیں کہ اگر لوگ سوچنے لگ گئے تو پھر جھوٹے ادیان کو یہ خطرہ ہے کہ وہ چھوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، لیکن چونکہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا سچا دین ہے اس لیے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کا عقل بڑھے گی، علم بڑھے گا، فہم بڑھے گا، اور تدبر اور تفکر اختیار کریں گے تو یہ اور زیادہ اللہ کے اور اللہ کے دین کے قریب آئیں گے۔ اس لیے اس نے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا افلا تتفکرون افلا تدبرون، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، افلا تبصرون، کیا تم اپنی بصیرت استعمال نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ ہم استعمال کریں۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ کائنات جو نظر آتی ہے یہ اب موجودہ جو میٹا فزکس کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے دو بڑے بڑے اجزاء ہیں۔ ایک کو انہوں نے کہا کائنات اصغر اور ایک کو کائنات اکبر، اور اس کو وہ کہتے ہیں مائکرو کاسماس اور میکرو کاسماس۔ مائکرو کاسماس کیا ہے؟ ہمارے اندر کی کائنات ہے، چھوٹی سی دنیا ہے لیکن یہ بہت بڑی دنیا ہے، جس کو وہ کہنے والے نے کہا کہ دل دریا سمندروں ڈھونگے کون دلاندیاں جانے ہو۔ اور آج ہماری میڈیکل سائنس یہ بتا رہی ہے کہ اس کائنات کی وسعتیں لامتناہی ہیں جو ہمارے اندر ہے، اور اسی طرح جو ہمارے باہر ایک کائنات ہے وہ بھی ایک بڑی کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ٹرمینالوجی استعمال کی ہے انفس اور آفاق۔ انفس کا مطلب ہے ہمارے اندر کی کائنات، اور آفاق کا مطلب ہے کہ ہمارے باہر کی کائنات۔ اور جو باہر کی کائنات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے، شوق دلایا ہے کہ ہم اس پر غور کریں۔ جو تیسری صورت ہے سورہ آل عمران، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے باری باری آنے میں، لآیات لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ اہل دانش جو زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ سب کچھ باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا۔ باطل وہ کہ جو ایٹ رینڈم بن گیا ہو، جس میں کوئی سکیم نہ ہو، بے مقصد ہو، جس کا کوئی، وہ چیز باطل ہوتی ہے۔ اور دوسری باطل کا مطلب یہ ہے کہ جو حق پر نہ ہو، اصولوں پر مبنی نہ ہو، وہ بھی باطل ہے۔ تو کائنات اس پہ جس قدر بھی آپ غور کریں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک ایک تخلیق کی ایک ایک، حد تک ایک پتے کو دیکھ لیں تو اس میں پوری اللہ تعالیٰ کی کاریگری نظر آتی ہے، اور اصولوں پر مبنی، ہر چیز اصولوں پر مبنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آج ہمیں فرمایا، لیکن آج سے آپ 1500 سال پہلے تقریباً چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ جو اس وقت کا بدو ہے
اس کو آپ غور کریں ذرا کہ کیفیت کیا ہے. شاہ صاحب بدو جو ہے نا وہ جا رہا ہے، اس طرح جا رہا ہے کہ وہ ایک اونٹ پر سوار ہے اور اس کے دائیں بائیں پہاڑ ہیں، نیچے زمین ہے، اوپر آسمان ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اس سے یہ کہتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ غور نہیں کرتے ان کے اونٹ پر، اپنے اونٹ پر، کہ ہم نے کیسے اس کو تخلیق کیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے کیسے اس کو بلند کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو کیسے بنایا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے کیسے اس کو ہم نے ہموار کیا. فذکر انما انت مذکر، تو آپ ان کو ریمائنڈ کروائیں، بے شک آپ یاد دہانی کروانے والے ہیں. تو اب غور کرنا جب شروع کریں، کائنات پر غور کریں، تو ہم تفکر اور تدبر، عقل، شعور، خیال استعمال کرتے ہیں، اور عقل و شعور اور خیال کی رفتار ویلاسٹی آف لائٹ جو ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمیں 8 منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں سورج کی روشنی کو یہاں تک پہنچنے کے لیے، لیکن اگر ہم تصور کریں تو ہم فوراً وہیں پہ ہوتے ہیں. سورج کیا چیز ہے؟ ہم ابھی چاہیں تو سدرۃ المنتہا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، لوح و قلم کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، تو کوئی رستے میں رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچیں اور اللہ کی کائنات پر غور کریں تو بالآخر جو چیز ہمارے حصے میں آتی ہے وہ حیرت ہے کہ ہم اتنی بڑی کائنات اور تخلیق کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تخلیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تخلیق کوئی حادثے کا نام نہیں ہوتا. حادثے میں یہ ہوتا ہے کہ ترتیب بکھر جاتی ہے، اور تخلیق میں یہ ہوتا ہے کہ ترتیب قائم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں یہ جو خوبصورت ترتیب قائم کی ہے، یہ اتنی حیرت انگیز ہے کہ انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے. اور شاعر نے کہا کہ آگہی میں ایک خلا موجود ہے، کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے سارا کچھ بن گیا. آگہی میں ایک خلا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی گواہیاں ہیں، شہادتیں ہیں. یہ کون و مقام میں جو کچھ ہے ہمارے باہر، ہمارے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیں غور کرنے اور اللہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.